اور ہمارے معاشرے میں وہ اس معاملے میں بھی شوہروں کی ذمہ داری سمجھتی ہیں کہ وہ ان کے پہننے والے سونے کی زکوٰۃ بھی دیں. آج اس بات پر بھی ہم بات کریں گے. زکوٰۃ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی بچی صاحب نصاب ہے، نصاب 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کے جتنے پیسے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے ذاتی ہیں، آپ کے ولی الامر اگر آپ کے والد ہیں یا آپ کے شوہر ہیں، وہ آپ کی طرف سے دے دیتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کی طرف سے آپ کی زکوٰۃ دے دی اور انہوں نے آپ کو بتا دیا تو آپ بے فکر ہو جائیے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ شوہر کو پتہ ہی نہیں اور اس کے ذہن میں بھی نہیں اور وہ دیتا بھی نہیں، تو یہ زکوٰۃ آپ پر واجب تھی، آپ کا فرض تھا اور آپ نے اس کو ادا نہیں کیا. اب آپ حساب لگائیے کہ آپ کے پاس کتنا ہے. اگر 7.5 سے کم یعنی 7 تولے بھی ہے تو بھی آپ پر نہیں ہے زکوٰۃ. اگر 52 تولے چاندی سے کم یعنی 50 تک بھی ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس پیسہ ان دونوں یعنی 7.5 تولے سونا یا 50 تولے چاندی کی مقدار کے برابر کا پیسہ ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، آپ کے پاس ہے، تو بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اس سے بڑھ کر ہے اور سال بھر تک آپ کے پاس رہا بھی ہے تو اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود نکالیں گے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بچیوں کے لیے بنائیں، بہنوں کے لیے بنائیں تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ ہم تمہارے لیے تیار کر رہے ہیں، اب اس میں سے تم خود ادا کرو. بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسی میں سے 2.5% نکال کر کسی یتیم بچی کو، غریب بچی کو اس کی شادی میں لگا دیں، اس کو دے دیں. اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ اپنے سونے میں کمی نہیں کرنا چاہتی تو آپ پیسوں میں سے دے دیں. اور اگر آپ کے شوہر یا آپ کے والد یا کوئی بھی آپ کی طرف سے جو آپ کا ولی الامر ہو آپ کو یہ تسلی کرا دے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ ادا کر چکا اور آپ کا فرض ہے، آپ پوچھیں گی کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، تبھی آپ کو مطمئن ہونا ہے، ورنہ اس کا حساب آپ پر ہوگا. حضرت اسماء بنت ابی بکر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر کی بڑی بہن تھیں، ایک مرتبہ سونے کے کنگن پہن کر اپنی بہن سے ملنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں. آپ کی نگاہ جب ان کے کنگنوں پہ پڑی تو آپ نے پہلا سوال یہی کیا، اسماء کیا ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیا کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ بالکل دیتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو تو یہ تمہارا زیور ہے، تمہاری نعمت ہے، اور اگر تم ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے وبال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کی اس قدر تلقین کی کہ انہیں عادت ہو گئی کہ وہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ نکالنے لگیں. شروع میں تو اس قدر مردوں کو اور عورتوں کو صدقہ دینے کی عادت ہو گئی کہ ہر نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے، پہلے ایک چکر مردوں میں لگاتے اور پھر عورتوں کی طرف آ جاتے اور اپنی چادر پھیلا دیتے اور عورتیں ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ اس میں ڈال دیتی، اور جن کے پاس مال و دولت میں سے نہ ہوتا وہ اپنے زیورات میں سے ڈال دیتی. عزیزان گرامی، یہ عورتیں باجماعت نماز بھی پڑھا کرتی تھیں اور یہ عورتیں باقاعدگی سے صدقہ بھی دیا کرتی تھیں. یہ عورتیں بچے بھی پیدا کرتی تھیں، یہ عورتیں جہاد میں مردوں کے ساتھ بھی جایا کرتی تھیں، یہ عورتیں حافظ قرآن بھی تھیں، یہ عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس میں بھی باقاعدگی سے شریک ہوا کرتی تھیں. یہ عورتیں اپنی نیکیوں میں اور عبادتوں میں کسی طور کسی مرد سے پیچھے نہیں تھیں. ہمیں آج دوبارہ سے اسے زندہ کرنا ہے. ہمیں یہ سبقت لے جانے والا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، منافست کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے عمل میں آگے نکل جانے کا، دور کا، ایک دوسرے سے ہمدردی کا، بھلائی کا. اس لیے الگ سے اکاؤنٹ بنائیے، بلکہ کوشش کیجئے کہ مرد آپ سے حاصل کریں
کیونکہ مرد میں اللہ نے ممتا نہیں رکھی ہے، عورت میں رکھی ہے. مرد میں اللہ تعالیٰ نے شیئر کرنے کا جذبہ نہیں رکھا ہے، عورت میں رکھا ہے. ایک مرد آپ کے حوالے آ کر اپنی تنخواہ کر دیتا ہے اور آپ 12 14 15 16 جتنے بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں سب کو پال دیتی ہیں. ایک عورت ایک وقت میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا کرے وہ ان کی بہترین پرورش ایک ہی طریقے سے کر لیتی ہے. ممتا میں کہیں کمی نہیں آتی ہے، پیار میں، محبت میں، جذبات میں، قربانی میں، ایثار میں کہیں پیچھے نہیں رہتی ہے. 12 مرد مل کر ایک بچہ نہیں پال سکتے، کمی آ جاتی ہے پیار میں، شخصیت میں، محبت میں. جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے، جب ہم اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں، قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ اگر کل کو ہم مر جاتے اور ہمارے بچے یتیم ہو جاتے اور لوگ انہیں دھتکارتے یا لوگ انہیں ان کے ہاتھوں میں بری چیز دیتے، ہماری تو روح بھی تڑپ کے رہ جاتی. ہماری کیا کیفیت ہو کہ اگر ہم لمحے بھر کو یہ سوچیں کہ آج ہمیں موت آ جائے، ہمارے بچوں کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، ہمارے بچوں کے پاس پڑھنے کو کتابیں نہ ہوں، ہمارے بچوں کے پاس کھانے کو پیسے نہ ہوں، ہمارے بچے لوگوں سے مانگیں، لوگ انہیں نہ دیں، ہمارے بچوں کے دل پر کیا گزرے گی. ہم تو یہ سوچ کے تڑپ کے کانپ کے رہ جاتے ہیں. ہماری تو روح قبر میں، ہمارے تو جسم قبر میں کانپ جائیں گے اگر ہمارے بچے روئے تڑپے بھوکے رہے. کیا ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے دوسرے بچوں کے لیے جو ہمارے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تھوڑی دیر کے لیے یہ جذبہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اور اگر ہم یہ اپنی جیب سے کریں گے، اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے، تو ہمارے روزمرہ کے گناہوں میں اللہ تعالیٰ کمی پیدا کر دیں گے. دھوتے چلے جائیں گے ہمیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں اور ہم آئے دن ان میں اضافہ کیے چلے جا رہے ہیں. ہاتھ کے ہاتھ اگر ہم نے یہ معاملہ ختم کرنا ہے تو ہم اس کا بہترین طریقہ اپنائیں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی ضروریات میں سے کمی کر کے نکال کے اپنی ان بہنوں کو، ان بچوں کو جو ہمارے مسلمان معاشرے میں سب سے پہلے موجود ہیں اور ضرورت مند ہیں، ہمیں ان کی ضروریات پوری کرنی ہے. اور اس نیت سے، اس فیاضی سے، اس ظرف سے کہ ہمارا مقصد، ہماری نیت صرف اللہ کی رضا ہو. ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے کوئی کام خود ایسا کرا لے جسے وہ پسند فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دینے والے ہاتھ کو بہت پسند کرتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے ایک یتیم بھانجے کی کفالت کرتے رہے اور ان کی بیوہ ماں کی کفالت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں میں ہو گئے، تو حضرت ابوبکر کا غصہ کرنا بالکل طبیعی تھا، فطری تھا. انہیں برا لگ گیا اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس کی کفالت نہیں کروں گا، اس کی مدد نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ لوگ جو تم میں کشائش والے ہیں، فراخی والے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ اپنا ہاتھ روک لیں گے. کیا اللہ کے بندے یہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کرے؟ اور اگر وہ ایسا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کریں. حضرت ابوبکر کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ آیت آپ کے لیے ہے تو اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ گئی اور انہوں نے اپنے بھانجے کا وظیفہ پہلے سے دگنا کر دیا. اپنی بیٹی پر، اپنی بیٹی کی عزت پر تہمت لگانے والے کو پہلے سے دگنا دینا شروع کر دیا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ یہ ہم سے خود کرا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حق بھی دے رہے ہوتے ہیں اور کئی ایک لوگوں کا حق بھی ہمارے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی دعائیں ہماری جھولی میں ڈالنا ہوتی ہیں اور ان لوگوں کی دعاؤں سے ہماری تکلیفیں، ہمارے مصائب ختم کرنا ہوتے ہیں، ہمارے رتبے بلند کرنا ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ یا اللہ